آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، دیکھا تو نہیں ہوگا، یہ جو رفو گر ہوتے ہیں، یہ ٹپ گر ہوتے ہیں، یہ کشمیر میں جب برف باری ہو رہی ہے تو اپنا سوئی دھاگا لے کر ان بڑے بڑے کپڑے کے اندر ہو جانے والے شگافوں کو، جن میں خاص طور پر گرم کپڑے کے شگاف اور لگار اور چٹاخ ہوتے ہیں، ان کو مینڈ کرتے ہیں، خاص توش کی شالیں یا اور اس سے بھی قیمتی شالیں، وہ کہاں سے دھاگا لیتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ملاتے ہیں اس دھاگے کے ساتھ کہ پھر آپ ٹریس نہیں کر سکتے کہ یہاں پر اتنا بڑا گیپ موکھا ہو گیا تھا اور یہاں پر اب بالکل ویسے ہی ہو گیا یہ کپڑا جیسا کارخانے سے بن کے نکلا تھا۔ یہ رفوگروں کا کمال ہے، وہ اپنی چادر لے کے غریب لوگ اور اپنی کانگڑی سلگا کے، کانگڑی مٹی کی ایک انگیٹھی ہوتی اس میں کوئلے ڈال کے وہ پیٹ کے پاس رکھے رکھتے ہیں، گلابی چائے پیتے ہیں، دیوار کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بہت بھلے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کشمیری لوگ بہت ہی بھلی کمیونٹی ہے، کیونکہ وہ اپنا تجزیہ بھی کرتے رہتے ہیں، بلکہ اپنا تجزیہ ہی کرتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا رہتا ہے اپنے سیلف کا، جو سیلف لے کر انسان پیدا ہوا تھا۔ ہم نے تو اپنے سیلف کے اوپر، جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا، بہت بڑے بڑے سائن بورڈ لگا لیے ہیں، اپنے نام بدل لیے ہیں، اپنی ذات کے اوپر ہم نے پینٹ کر لیا ہے۔ ہم جب بھی ملتے ہیں میں اس اشفاق کی طرح نہیں ملتا جو میں پیدا ہوا تھا، میں تو ایک رائٹر، ایک دانشور، ایک سیاستدان، ایک مکار، ایک ٹیچر، یہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے آپ جب ملتے ہیں مجھ سے تو آپ اپنے اپنے سائن بورڈ مجھے دکھاتے ہیں، اصل سیلف کہاں ہے وہ نہیں ملتی، اور اصل سیلف جو اللہ نے دے کے پیدا کی ہے وہ تبھی ملتی ہے جب آدمی اپنے نفس کو پہچانتا ہے، لیکن جب وہ اکیلا بیٹھنے کی عادت ہے، کوئی اس کو من عرفہ نفس عرفہ ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ میں کون ہوں، تو اس میں پھنسے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ باوس اس کے علم زیادہ نہیں جانتے، ان کو تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا ہوتا ہے۔ میں پہلے تو نہیں، اب کبھی کبھی اب عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوں تو میری طبیعت کے اوپر ایک عجیب طرح کا بوجھ ہے جو کسی طرح سے جاتا نہیں، کیونکہ میں آپ سے بہت سی باتیں کرتا ہوں، اب میں چاہوں گا کہ میں اپنی مشکل آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ بھی میری مدد کریں، کیونکہ یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ مجھ جیسے پائمال اور پریشان اور درد مند آدمی کا سہارا بنے۔ ہمارے بابے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی محفل میں، کسی یونیورسٹی سیمینار میں، کسی اسمبلی میں، کسی اجتماع میں، کسی گروہ انسانی کے اندر بیٹھے، کوئی موضوع شدت سے ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنے اپنے جواز پیش کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل آ جائے جو بہت طاقتور دلیل ہو اور جس سے اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ دلیل دوں گا تو یہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس اس کی کاٹ نہیں ہوگی، شطرنج کی ایسی چال میرے پاس آ گئی ہے کہ یہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا، تو بابے کہتے ہیں اپنی دلیل روک لو، بندہ بچا لو، بندے کو ذبح نہ ہونے دینا کیونکہ وہ زیادہ قیمتی۔ تو ہم نے تو کبھی ساری زندگی ایسا کیا ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ میں تو کھڑکار پا جائیں گے، ہماری بیویاں کئی دفعہ آتی کہ آپا جی میں تو پھر سیدھی ہو گئی ہوں، ایسا سنبھالیا کہ وہ تھر تھر کمبن لگی، میں ایک ایک سنائی ہوں، وہی ماسی دے کر توتا، وہی پھوپھی دے پھگا، جو بھی کچھ کرتا ہے بندہ کمزور ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو میں بڑی دیر کی بات ہے، میں 1946 کی، میں اس وقت بی اے کر چکا تھا، تازہ تازہ بی اے کیا تھا، پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، تو ہمارے قصبے کے ایک ساتھ گاؤں تھا، اس میں ایک ڈی بی مڈل سکول تھا، ڈسٹرکٹ بورڈ مڈل سکول،
اس میں گاؤں کے لڑکے پڑھتے تھے 8ویں جماعت تک. تو وہاں کا ہیڈ ماسٹر چھٹی پر گیا اور اس کی جگہ 3 مہینے کے لیے مجھے ہیڈ ماسٹر لگا دیا. اب میں ایک پدا سا نوجوان بڑے فخر کے ساتھ ایک اسکول کو جو ہے ہینڈل کر رہا ہوں اور مجھے تجربہ تو نہیں ہے، لیکن میں زور لگا کے یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے دوسرے ماسٹروں کو کہ بی اے کیا ہوتا ہے. لائک وہ بیچارے نارمل یا کچھ اس قسم کی پڑھے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو ہینڈل کرنا شروع کیا اسکول کو. تو جیسا کہ نئے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے یا جو بھی نیا آتا ہے وہ ہمیشہ سسٹم ٹھیک کرنے پر لگ جاتا ہے. یہ بندے کے اندر ایک عجیب بلا ہے. وہ میں نے کہا کہ میں اسکول کا سسٹم ٹھیک کروں. مجھے چاہیے تھا کہ میں پڑھاتا اور بہتر طور پر پڑھاتا اور سسٹم جو چل رہا تھا چلنے دیتا، لیکن میں نے کہا نہیں اس کا سسٹم. چنانچہ میں نے کہا یہ گملہ ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے. وہ جو سن فلاور ہوتا ہے مجھے بہت برا لگتا ہے، پیلا پھول، میں نے کہا اس کو نکال دو، گلاب لگاؤ. یعنی یہ سسٹم تبدیل ہو رہا ہے. اور اگلا پھٹا پیچھے کر دو، پچھلا آگے کر دو، گیرو لگا دو سرخ رنگ کا، گملوں کے اوپر وہ فلانی سفیدی کر دو. یہ سسٹم سارا. اور ماسٹر صاحبان جو ہیں وہ پگڑی باندھ کے کلف لگا کے آیا کرے. وہ ماسٹر بیچارے بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے. کہ تو وہاں 4تھی جماعت کا ایک اسٹوڈنٹ تھا. وہاں پہاڑے کہلواتے تھے. آخری وقت میں شام کو جب ہم چھوڑ کے جاتے تھے تو 6 کا پہاڑا تھا اور ماسٹر صاحب رہتے تھے کہ 6 کم 6 دن 12 6 دی 18 6 چوک 24 6 36 10 تک 60. تو وہ اسٹوڈنٹ ٹھیک پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے. وہاں جا کر میں نے ایک شرط عائد کر دی کہ بچوں کے اندر بیشفلنس، شرمندگی اور خفت دور کرنے کے لیے ان کو اسٹیج پہ آنا چاہیے اور بلیک بورڈ پہ کھڑے ہو کر یہ جو پہاڑا ہے اس کو لکھنا چاہیے. لکھنے میں ان کو کوئی دقت نہیں تھی، لکھنا پڑھنا چاہتی جانتی، لیکن یہ لکھیں اور لکھنے کے بعد پھر گا کے پڑھیں. تو ایک لڑکا تھا، اب مجھے یاد نہیں اس کا نام صادق تھا یا صدیق، ان دونوں ناموں میں سے ایک تھا. اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا بلیک بورڈ کے پاس اور میں چاک سے نہیں لکھوں گا. دیکھیے بالکل معمولی سی بات ہے. تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ یہ صاحب کا حکم ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب کا، تمہیں لکھنا پڑے گا. اس نے کہا میں نہیں لکھتا. شرماتا ہوگا، شرمیلا بیچارہ گاؤں کا لڑکا. تو اس نے جب نہیں لکھا تو اس نے میرے حکم کے مطابق اسے میرے سامنے پیش کیا دفتر. اور اس نے کہا جی کہ یہ پہاڑا تو ٹھیک جانتا ہے لیکن لکھتا نہیں ہے بورڈ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں لکھتے؟ اس نے کہا میں نہیں لکھتا. تو میں نے اس کا کان پکڑ لیا جیسے ہوتا ہے، اسے مروڑا اور میں نے کہا تو یہ پتا ہے کہ میں تم بڑی سخت سزا دوں گا. میں نے یہ اصول قائم کیا ہے، جو سسٹم باندھا ہے اس کے مطابق تم لکھنا پڑے. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں لکھوں گا جی، مجھ سے لکھا نہیں جاتا. شرمیلا تھا شاید لڑکا. تو میں نے کہا ایسے کریں ماسٹر صاحب، آپ اس کو سارے اسکول میں ساری کلاسوں میں 8ویں تک پھرائیں اور لوگوں کو بتائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، کہ یہ اس طرح کا نافرمان بچہ ہے اور اس نے ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات نہیں مانی ہے اور اس کو ہم اپنی کمیونٹی میں سے، اپنے طلباء کی جماعت میں سے نہیں سمجھتے. کچھ ایسے فکرے بنا دی اور اگر آپ کو کوئی دقت ہو تو میں چلوں گا ساتھ. خیر وہ ماسٹر صاحب میرے حکم کے مطابق اسے لے گئے اور گھماتے رہے اور بتاتے رہے. اور جو دوسرے ماسٹر تھے 3-4 اور، انہوں نے بھی بعد میں خاصہ بڑا طبیب پہ بوجھ سمجھ کے اسے برداشت کیا. انہوں نے پسند نہیں کی میری یہ بات جسے میں اپنی ایڈمنسٹریٹو کوالٹی سمجھتا تھا سسٹم کی. تو خیر وہ گھوم گیا. میں نے کہا بہت اچھا کیا. پھر وہ لڑکا چلا گیا. اس کے بعد کبھی نہیں آیا. اس کے والدین کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ نہیں آتا، وہ گھر پہ ہی رہتا. میں نے اس کو اتنا بڑا سکار دے دیا، ایک اتنا شدید زخم، کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا.
میں نے کسی بدنیتی سے تو نہیں دیا، لیکن اب جب میں بیٹھتا ہوں اپنے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی حماقت جو تھی اس نے اتنے اچھے پیارے صحت مند بچے کے ساتھ